معزز سامعین و سامعات، حدیثوں کی صراحت کے مطابق کسی قوم، خطے اور معاشرے پر اجتماعی آفت و عذاب کے آنے کا بنیادی سبب سودی کاروبار اور سودی لین دین کا عام چلن ہے۔ شریعت نے حرام کاموں کی جو تفصیل بتائی ہے اس میں سود کا گناہ سر فہرست ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر سود کی مذمت کے حوالے سے جو الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ جسم پر لرزہ طاری کر دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سود کھانے والوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اے سود کھانے والوں، اگر تم نے سودی کاروبار نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ کی روح سے اگر آپ غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید نے شرک کے بعد بڑے سے بڑے گناہ میں بھی اتنے سخت الفاظ اور اتنا سخت لب و لہجہ استعمال نہیں فرمایا جتنا سخت لب و لہجہ اور لفظ سود کے بارے میں استعمال فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص امام مالک ابن انس کی خدمت میں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، میں نے شراب کے نشے میں چور ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی یہ عجیب حرکت دیکھ کر اس پر میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر انسان کے پیٹ میں شراب سے بھی بدتر کوئی چیز اترنے والی ہو تو میری بیوی کو طلاق، تو کیا میری بیوی کو طلاق پڑ جائے گی؟ تو اس سوال کے جواب میں امام مالک نے فرمایا کہ ابھی تم لوٹ جاؤ کہ میں تمہارے مسئلے میں ذرا غور کر لوں۔ وہ دوسرے دن آیا، آپ نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ ابھی تم لوٹ جاؤ، میں تمہارے مسئلے میں ذرا غور کر لوں۔ وہ لوٹ گیا۔ پھر تیسرے دن جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیوی کو طلاق پڑ گئی، اس لیے کہ میں نے کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں انتہائی غور و فکر کیا، مگر سود سے بدتر مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، اس لیے کہ سود خوری کرنے والے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کے اندر سود کھانے والوں کے حوالے سے آتا ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا کہ سود خور لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا۔ یہ سزا انہیں اس لیے ملے گی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، سود کی فطرت دراصل ظلم پر مبنی ہے۔ یہ لین دین کا ایسا طریقہ ہے کہ جو ایک فریق کو کسی محنت کے بغیر نفع دیتا ہے جبکہ دوسرا فریق نقصان، مجبوری اور دباؤ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے صحیح مسلم کی روایت کے اندر سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، آپ غور کریں کہ سود کتنا عظیم جرم اور کتنا عظیم گناہ ہے کہ ہمارے رحمت للعالمین آقا نے نہ صرف سود لینے والے پر لعنت فرمائی ہے بلکہ سود دینے والے، سود کے معاملے میں گواہی دینے والے، سود کے معاملات کو تحریر کرنے والے، یعنی ان تمام لوگوں کے لیے حضور نے لعنت فرمائی ہے کہ جنہوں نے اس سود کے معاملے میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا ہو۔ فرمایا کہ یہ سب کے سب اس سود کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کے اندر حضور نے سود کی لعنت کے حوالے سے فرمایا کہ میں معراج کی شب ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جن کے پیٹ ایسے تھے جیسے اژدہے سے بھرے ہوئے گھر، اور اژدہے پیٹ سے باہر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ تو میں نے یہ عجیب ہولناک منظر دیکھ کر جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ بد نصیب کون لوگ ہیں؟
تو اس پر جبرائیل امین نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، الیاذ باللہ۔ عزیزان محترم، آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج سود کا رواج ہر بستی اور ہر معاشرے میں عام ہے۔ شاید ہی کوئی بستی اور شہر سود کی لعنت سے محفوظ ہو۔ تو جو بندہ سود خوری کرتا ہے اور سودی کاروبار میں ملوث رہتا ہے اور اس کے حرام ہونے کا علم رکھنے کے باوجود اس سے توبہ نہیں کرتا، اس سے باز نہیں آتا، تو ایسا شخص در حقیقت اللہ رب العزت پر کامل ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اسی طرح ایک اور روایت ابن ماجہ کی ہے، حضور نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سے ادنا درجے کا گناہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اور منہ کالا کرے، الیاذ باللہ۔ تو جب سود کے سب سے ہلکے درجے کے گناہ کا حال یہ ہے، تو سود کے بڑے درجے کا گناہ اور عذاب کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس سود کی لعنت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔